اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین صدق اللہ العلی العظیم۔ گفتگو کا عنوان ہے واقعہ مباہلہ، جس کا پس منظر یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے دوسری حکومتوں کو خطوط لکھے کہ جب مسلمانوں کے حالات تھوڑے بہتر ہو گئے، کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صرف مکہ اور مدینہ والوں کے رسول ہو، اسی لیے دوسری حکومتوں کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی پیشکش کی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اور انہی میں ایک خط رسول اللہ نے نجران والوں کو بھی لکھا تھا کہ جہاں عیسائی یعنی نصارہ رہا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس یہ خط پہنچا تو انہوں نے اس خط پر بہت زیادہ غور و فکر کیا، اور پھر اس خط کے مقابلے میں ایک وفد، ایک گروہ تشکیل دیا، اور اس گروہ میں ان کے بڑے بڑے علماء، راہبین یعنی اسٹیک ہولڈرز شامل تھے، اور پھر اس گروہ کو یہ حق دے کر مدینہ روانہ کیا کہ تمہیں ہم نے اختیار دیا ہوا ہے، تم جو فیصلہ کرو گے وہ ہم نجران والے نصارہ قبول کریں گے۔ اب جب یہ وفد، یہ گروہ، یہ لشکر مدینہ پہنچا، 60 لوگوں کا یہ گروہ تھا۔ جب یہ مدینہ پہنچا ہے تو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے لیڈر سے ملنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے نہایت ہی قیمتی لباس زیب تن کیے، زیورات، چاندی، سب کچھ پہن کر ایک مرتبہ مدینے کی طرف چلے ہیں۔ جب مدینے پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے رسول کا دربار کہاں ہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ مسجد ہی رسول کا دربار ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ مسجد میں جائیے، آپ کو رسول اللہ وہاں مل جائیں گے۔ مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہیں، بتایا گیا کہ رسول اللہ یہ ہے۔ جب رسول اللہ کے پاس آئے تو ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے سلام کرنے کا، اس خاص انداز میں رسول اللہ کو سلام کیا، مگر رسول اللہ نے منہ ہی پھیر لیا۔ وہ سوال کر رہے ہیں، بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رسول اللہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو ایک مرتبہ اب نہایت ہی پریشان ہوئے، تعجب بھی ہوا اور برا بھی بہت زیادہ لگا کہ اب ایسا تو ہے نہیں کہ بن بلائے مہمان ہو، ہمارے پاس تو دعوت نامہ موجود ہے، اور نہ ہی ہم نے کوئی توہین آمیز بات کہی ہے اور نہ ہی کوئی توہین آمیز فعل ہم سے صادر ہوا ہے، تو یہ رسول اللہ کا کیسا رویہ، کیسا برتاؤ ہے ہمارے ساتھ۔ پھر مسجد میں آ کر دیگر لوگوں سے پوچھا کہ کیوں تمہارے رسول اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آخر کار اس شخصیت کے پاس پہنچے ہیں کہ جس کے پاس تمام سوالوں کے جواب موجود ہوتے ہیں، اس شخصیت کے پاس پہنچے کہ جو مزاج رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور آ کر مولا متقیان سے پوچھا کہ کیوں تمہارے رسول اس طریقے سے کر رہے ہیں، ہمیں صحیح سے جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو مولا نے ایک مرتبہ ان کو اوپر سے نیچے تک، سر سے پیروں تک دیکھا اور کہا اسی حلیے میں گئے تھے؟ تو کہا ہاں اسی حلیے میں گئے تھے، نہایت ہی قیمتی کپڑے پہن کر، کیونکہ مسلمانوں کے لیڈر سے ملنے آئے تھے۔ تو مولا نے ان سے کہا کہ جاؤ اور جا کر جو تمہارا عام لباس ہے وہ پہنو اور پھر رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ مولا نے یہاں پہلے ہی ان پر واضح کر دیا کہ رسول اللہ کے پاس ان تمام تکلفات کی گنجائش نہیں ہے۔ اب وہ آئے اپنے عام سے لباس میں، اور جب رسول اللہ کے پاس آئے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے ہیں، تو اب رسول اللہ نے نہایت ہی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ تو کیا ہوا کہ اہل کتاب ہے، تو کیا ہوا ہمارے مذہب سے نہیں ہے، لیکن مہمان بن کر آئے ہیں نا، تو اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ ان کا استقبال کیا جائے، انہیں صحیح سے جواب دیے جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے۔ اور پھر جب رسول اللہ نے ان کا استقبال کر لیا، بیٹھ گئے، تو ایک مکمل گفتگو ہے، سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ پورا سلسلہ موجود ہے، آیت نمبر 61 تک اگر کسی کو مطالعہ کرنا ہو تو ضرور کرے، کیا ہی خوبصورت آیتوں کا سلسلہ ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر آخر پر بات یہاں آ کر رکی ہے کہ آپ یہ بتائیے اے مسلمانوں کے رسول کہ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ اب اخلاق کا تقاضا یہ ہے، یہ بات غور سے سنیے گا عزیزو، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر غیر مذہب والا بھی کوئی شخص آئے تو اس کا استقبال کیا جائے، اور خصوصاً اگر مہمان بن کر آ رہا ہے اس کی بات سنی جائے۔ مگر ایسے اخلاق کا کیا فائدہ کہ جہاں اپنے عقیدے سے
ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ جائے. کہا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تو نہیں مان سکتے, جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مان سکتے. کہا کہ پھر یہ بتائیے کہ جناب عیسیٰ کے باپ کون ہے؟ یعنی ان کے نزدیک بغیر باپ کے کوئی بیٹا اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا. اب ایمان سے بتائیے گا کتنا کمزور یہ اشکال ہے. اب رسول اللہ نے کیا کیا؟ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم, کہ اللہ کے نزدیک جناب عیسیٰ کی مثال کس کی طرح ہے؟ جناب آدم کی طرح. جناب آدم کو تو وہ بھی مانتے ہیں, نبی مانتے ہیں. یہ بتائیے جناب عیسیٰ کے جناب آدم کے باپ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. جناب آدم کی ماں ہے یا نہیں ہے؟ جناب آدم کی ماں بھی نہیں ہے. تو جب آدم جیسے پہلے نبی بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں آ سکتے ہیں, تو عیسیٰ فقط بغیر باپ کے اس دنیا میں نہیں آ سکتے. اب انہیں بات تو واضح ہو گئی, مگر کیا انہوں نے رسول اللہ کی بات کو تسلیم کیا؟ نہیں, رسول اللہ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا. پھر یہاں پر لہجہ پروردگار کے تیور بدلے, اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61, جسے آیہ مباہلہ بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کہ اب اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب علم آ چکا ہے تو اس کے بعد مزید بحث کی گنجائش موجود نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ اب مزید بحث اور مباحثہ نہیں ہوگا. فقل تعالوا, اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بچوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. پھر کیا لڑائی کریں گے؟ نہیں. پھر اس کے بعد مباہلہ ہوگا اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجی جائے گی. ایک مقام معین کیا گیا, 24 ذی الحجہ کو دن معین کیا گیا کہ اس جگہ پر مدینہ میں ایک صحرا میں مباہلہ ہوگا. اور نجران کے نصارہ 24 ذی الحج کو, یہ جو پورا وفد تھا, یہ پورا گروہ تھا, یہ پہلے ہی اس صحرا میں آ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ رسول اللہ کتنا بڑا لشکر لے کر آتے ہیں. رسول اللہ بیٹوں میں کسے لے کر آتے ہیں, عورتوں میں کسے لے کر آتے ہیں, نفسوں میں کسے لے کر آتے ہیں. مگر کیا دیکھا؟ دور سے دیکھا تو رسول اللہ فقط 4 ہستیوں کے ہمراہ آ رہے ہیں. اب انہیں بڑا تعجب ہوا, اور وہ بھی رسول اللہ کے گھر والے. اب جن ہستیوں کا میں نام بتا رہا ہوں, یہ وہ ہستیاں ہیں, فقط شیعہ کتابوں میں نہیں لکھا بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے, ڈھیروں ریفرنسز موجود ہے. ایک مرتبہ انہوں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں. ہمراہ کون ہے؟ رسول اللہ کے بیٹوں میں رسول اللہ نے لیا ہوا ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو. عورتوں میں لیا ہوا ہے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کو. اور نفسوں میں کون ہے؟ امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور جب اس گروہ نے, اس وفد نے ان ہستیوں کو آتا ہوا دیکھا تو ان کے ایک بہت بڑے عالم نے یہ کہا, دیکھو یہ جو ہستیاں میں دیکھ رہا ہوں نا, ان کے ساتھ ہرگز مباہلہ نہ کرنا. یہ ہستیاں وہ ہے, اگر یہ پہاڑ کو بھی حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. اگر ان سے مباہلہ کیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے, تم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. جب انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو دوڑے ہوئے گئے ہیں رسول اللہ کے پاس اور کہا, اے مسلمانوں کے نبی, ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے. کیا اسلام قبول کرنے کو تیار ہو گئے؟ نہیں, اسلام بھی قبول نہیں کریں گے. تو پھر کیا, بلکہ اس مباہلہ کے عوض آپ کو کیا دیں گے؟ آپ کو جزیہ یعنی آپ کو ٹیکس دینے پر ہم آمادہ ہو رہے ہیں. اور انہوں نے مباہلہ کے عوض ٹیکس دینے پر یہ راضی ہو گئے. اچھا, بالکل آخری نقطہ سن لیجئے گا کہ اللہ کے نزدیک سورہ آل عمران میں یہ بات ثابت ہو گئی, یعنی سورہ آل عمران کی آیہ مباہلہ میں, کہ یہ جو 5 ہستیاں ہیں یہ اللہ کے نزدیک سرٹیفائڈ سچے ہیں. اب جو کوئی بھی ان کے مقابلے میں آئے گا یا آیا ہوگا تو وہ سرٹیفائڈ جھوٹا کہلائے گا. آخر میں پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان سچی ہستیوں کے ساتھ محشور فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.